الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمانوں میں سے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر علماء تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلمان اسے کہیں گے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہے، جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہے۔ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، اور جب انسان معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے میں اکیلا نہیں رہتا، لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ اور جب آدمی معاشرے میں لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ فرمایا ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام نے مسلمان کے سامنے 5 باتیں بیان کی کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، جتنی بھی نیکیاں کی جاتی ہیں وہ ساری ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے مسلمان کا تو تھوڑا تھوڑا عمل بھی اس مسلمان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب عقیدہ صحیح ہوا تو مسلمان کو بتایا گیا دوسرا عبادات ہیں، نماز فرض کر دی گئی، روزے فرض کر دیے گئے، زکوٰۃ فرض کر دی گئی، حج فرض کر دیا گیا۔ یہ ساری عبادات ایک مسلمان کے ساتھ خاص ہیں۔ پھر جب آدمی عبادات پوری کر لیتا ہے تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے پھر معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، یہ خرید و فروخت میں صحیح رہتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی جھوٹ دھوکہ کرتا ہے۔ تو مسلمان کو بتایا گیا معاملات کو بھی صحیح رکھنا ہے،
پھر فرمایا اس مسلمان کے اخلاق ہیں کہ ہر مسلمان سے چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، پہچان والا ہو یا غیر پہچان والا، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے تو ایک مسلمان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ مسلمان سے تو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ایک کافر سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور فرمایا پانچواں جسے معاشرت کہتے ہیں، انسان معاشرے میں رہ رہا ہے، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے، جس گھر میں رہتا ہے گھر والوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، محلے گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، یہاں یہ معاشرت کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان لوگوں کے درمیان میں تو رہتا ہے لیکن اسے معاشرت کا پتہ نہیں، اسے لوگوں کے حقوق کا پتہ نہیں، تو یہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے کہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام کا عمل ہے کہ معاشرے کے لوگوں کا کس طرح کردار کے ساتھ اس آدمی نے حق کو ادا کرنا ہے۔ اور فرمایا پھر جب آدمی معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے میں رہ کر ایک طرف عبادات ہیں، ایک طرف لوگوں کا خیال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے، مستحبات پڑھتا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس مسلمان کے یہ ذکر و اذکار، یہ مستحبات وغیرہ کرنا اس کے کسی کام کے بھی نہیں آتے۔ مثال کے طور پر علماء لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا، اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ گھروں میں ہیں نماز کو نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کسی دوسرے کو مصلی پر کھڑا کروں، چند نوجوانوں کو لوں اور جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار حکم دیتے ہیں۔ اب جب نماز کا فریضہ آیا، ایک مسلمان بالغ ہوا، سب سے پہلا فریضہ نماز کا لاگو ہو گیا۔ اب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے، احادیث مبارکہ رہنمائی کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، ایک نماز کے بدلے میں 27-28 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب ایک طرف شریعت نے عبادت رکھ دی، دوسری طرف مسلمان کو بتایا ایک مسلمان کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے جسم سے بدبو اٹھتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ اس مسلمان کو بتاتی ہے کہ اب مسلمان کو، نمازیوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو گھر میں نماز پڑھ، تجھے جماعت کی نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، ایک آدمی حج پر، عمرے پر چلا گیا، اب وہ طواف کر رہا ہے، اور طواف کے اندر جب بھی وہ حجر اسود کے سامنے آتا ہے
حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو علماء لکھتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لینے کے بدلے میں اس مسلمان کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں جب اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا تب بوسہ لیتے ہی اس مسلمان کے سارے گناہ جڑ گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن ایک مسلمان طواف کر رہا تھا اور جب وہ طواف میں حجر اسود کے سامنے آیا لوگوں کا رش تھا، اب یہ آدمی حجر اسود کو بوسہ دے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو مسلمان کی رہنمائی کی گئی، دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اسے بتایا گیا دور ہی سے حجر اسود کو سلام پیش کر دے، جیسے چومنے کا ثواب ملے گا ویسے سلام کا ثواب ملے گا، لیکن دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ مثال کے طور پر احادیث کو بندہ پڑھتا ہے تو ملتا ہے سارے ذکر و اذکار میں سب سے بڑا ذکر اور عبادت قرآن کریم کو اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، لیکن اگر اس تلاوت اونچی آواز کے ساتھ کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے سونے میں خلل پڑتا ہے، کسی کی عبادت میں خلل پڑتا ہے، جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس وقت اونچی آواز سے تلاوت کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں کے اندر ایک آدمی نماز کے لیے آیا، اب شریعت مطہرہ نماز پڑھنے والے کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے کی بڑی تعریف کرتی ہے، لیکن ایک مسلمان نے نماز پڑھنا شروع کی اور ایسی جگہ نماز شروع کی جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، لوگوں کو گزرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس آدمی نے ایسی جگہ نماز شروع کی کہ بقیہ نمازی گزریں گے انہیں تکلیف ہوگی، اس وقت اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے اس نماز کا ثواب اسے نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو احادیث مبارکہ میں بار بار مسلمان کی رہنمائی کرنے کے لیے بتایا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کے اندر ہاتھ سے تکلیف کم دی جاتی ہے، زبان سے عمل سے تکلیف مسلمان کو زیادہ دی جاتی ہے، اور زبان سے تکلیف کبھی جھوٹ بول کر دی جاتی ہے، کبھی غیبت کر کے دی جاتی ہے، کبھی بہتان لگا کر اس کو ایک طرف گندا کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان ہاتھ سے کم تکلیف دیتا اس دنیا میں لیکن زبان سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ جہنم میں اوندے منہ پڑے ہوں گے، دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے دنیا میں تو یہ بڑے پرہیزگار تھے، دنیا میں تو یہ بڑے عبادت گزار تھے، آج جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس وقت ان لوگوں کو بتایا جائے گا یہ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے پہنچے، یہ جہنم میں اوندے منہ اپنی زبان کے عمل کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کسی آدمی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ ایک عورت ہے جو سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات عبادات میں لگی رہتی ہے، یعنی دن ہو یا رات ہو وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے،
لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہتے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اس صحابی نے بتایا یہ عورت جہنمی ہے، کیونکہ عبادات صرف بخشانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ معاملات اور معاشرت، جس معاشرے میں انسان رہتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی اس مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی ایک معاشرے میں رہتا ہے اور کچھ لوگ اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آیا، لوگ عبادات میں لگے ہیں، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں لگا ہے، تلاوت میں لگا ہے۔ اب یہ آدمی مسجد میں آ کر سلام کرتا ہے اور یقین بناتا ہے مجھے سلام کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ علماء لکھتے ہیں اسے سلام کے بدلے میں ثواب نہیں ملے گا، اس نے ایک مکروہ اور ناجائز کام کیا کہ اس نے لوگوں کی عبادات میں خلل ڈالا۔ یعنی مسلمان جب مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت مطہرہ سکھاتی ہے عبادات اپنی جگہ خاص ہیں، لیکن معاملات اور معاشرت، لوگوں کے درمیان لینا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ اس کے لیے زیادہ لازمی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کی نمازیں کم ہوئیں، اللہ کا حق ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر لوگوں کے حقوق خاص ہوئے، لوگوں کے حقوق اس پر لاگو ہوئے، تو قیامت کے دن اس وقت تک یہ نیک آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہ لوگوں کے حقوق ادا نہ کر دے، اور اس وقت حقوق ادا ہوں گے، اس کی نیکیاں لی جائیں گی، لوگوں کو دیتی چلے جائیں گے، نیکیاں ختم ہوں گی، لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ یہ نیکیاں لے کر جانے والا ہوگا اور گناہوں کے پہاڑ تلوا کر جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔